اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے سورہ علم نشرہ پر، جو کہ میں نے ایک بڑی خاص ویڈیو اور بہت لوگوں کے میسیجز کے اوپر میں آج آپ کو جو یہ عمل دینے جا رہا ہوں، وظیفہ مکمل طور کے اوپر ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں سورہ علم نشرہ کے اوپر۔ سورہ علم نشرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کے بیچ میں شاہ پری کی تذکیر ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد مخفی مخلوق کی تذکیر سورہ علم نشرہ سے کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کے بعد مزید اس کے اعمال بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ یہ جو عمل اس کی عام اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جن لوگوں نے عمل کرنا ہے ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، اور تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو آپ چلتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے بارے میں اور سب کچھ اس کے بارے میں کہ یہ عمل کرنا کس طرح اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور شاہ پری کی حاضری اور تذکیر کس طرح ہوتی ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ علم نشرہ کی جو زکوٰۃ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا دیں تو وہ یہ کہ 121 مرتبہ آپ نوچندی جمعرات سے شروع کریں گے مکمل پرہیز کے ساتھ 40 دن تک، تو آپ اس کے پوری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ عامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 121 سے لے کر 121 مرتبہ آپ 40 دن تک پڑھتے ہیں، اور پھر مدامت کے طور کے اوپر آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو روزانہ جو ہے نا 21 مرتبہ ورد میں رکھتے ہیں، تو آپ ساری زندگی کے اس کے عامل ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ اس کی پہلی طریقہ ہے، لیکن اس کی ابھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کا سب سے طاقتور ترین طریقہ دوسرا یہ وہ ہے 21 روز کا، اس کے بیچ میں روزانہ آپ کو 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ ورد کرنی پڑے گی۔ ازمن روحانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اللہ لکھے، تو ہمارے ہر عمل ہر وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپ 700 دفعہ یا 1100 دفعہ، ان دونوں میں سے جو آپ کی تعداد ٹھیک رہے، 21 دنوں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو رہے گی میں نے آپ کو بتا دی 700 یا 2100 مرتبہ، اور 21 دن تک آپ نے اس کو مکمل پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ ہماری نگرانی میں کریں گے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ جو ہے نا اس کے عامل ہو جائیں گے، اس کے آپ جو ہے نا وہ مکمل طور کے اوپر اس پوری زندگی کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس کی مداومت جو رہتی ہے وہ رہتی ہے یا تو آپ اس کو 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، یا صرف کسی بھی نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھیں گے، تو آپ اس کے عامل رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ علم نشرہ سے شاہ پری کی تذکیر کیسے کی جاتی ہے، اور سورہ علم نشرہ کی ایک طاقتور ترین حاضرات کا عمل بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک اور ویڈیو اس کی سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ وہ ایک پورا عمل الگ ہے۔ وہی عمل وہ لوگ کر سکتے جو کہ سورہ علم نشرہ کے جو ہے نا عامل بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ حاضرات کا عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے حاضرات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین ہے، تیر بہادر دفعہ۔ الحمدللہ میں نے بھی کافی بار اس کو استعمال کیا، میرے بھی استعمالات میں رہے، شاگردوں کے بھی رہے، مختلف لوگوں نے اجازت لے کے ان اس عمل کو کیا ہوا ہے، تو وہ میں پہلی بار وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل جو ہے نا آپ کو ویڈیو کی صورت میں دوں گا۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہو گیا، لیکن اب اس میں ایک چیز اور بڑی پوائنٹس کی ہے جو سورہ علم نشرہ کے متعلق آپ کو سمجھنی چاہیے۔ وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ سورہ علم نشرہ کی جس ٹائم بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا کوئی بھی رہنما ہو، مطلب کہ جس سلسلے سے بھی آپ اجازت لی ہو یا جس سے بھی لی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو ہے نا باقاعدہ سمجھانے والا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پہلی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب نیتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی یہ نیت کرو یہ نیت کرو، لیکن جو بھی اعمال ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوگی تو ہر چیز ہمیں انہی کی اجازت، انہی کے جو ہے نا وسیلے سے بہترین مل جاتی ہے۔ اسکرین کے اوپر ایک نقشہ آ رہا ہے، یہ نقشہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ جب آپ سورہ علم نشرہ کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں مکمل طور کے اوپر، پھر یہی وہ نقشے جس کو آپ بنا کر جس کے اندر شاہ پری کی تذکیر ہوتی ہے، جس کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ہوئی تھی ظاہری حاضری کی، تو وہ بھی ہم آگے جا کے ظاہری حاضری کی بات کریں گے، پہلے میں نقش کے اندر بتا دوں آپ کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ظاہری حاضری سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ نقش کے اندر خود دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے ہمیں کوشچن آتے ہیں، ہم نقش کے اندر خود دیکھنا چاہتے ہیں، تو خود کس طرح دیکھیں گے؟ ان کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ علم نشرہ کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس نقش کو لکھنا ہے، اس کو آپ نے
جو ہے نا اس کے اندر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں لیکن لکھ لے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بس لکھنا اوپر 786 نیچے اس طرح کا ڈبہ بنا کے اوپر سے بلیک کر دینا اور نیچے یہ 437 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے مکمل طور پہ جو ہے نا نظر رکھنی ہے۔ نظر رکھنے کے بعد آپ نے 108 مرتبہ سورہ الم نشرہ روزانہ ورد کرنی ہے، اس پہ دم کرنا ہے اور آپ نے سلام کرنا ہے، ہر 21 کے مرتبہ آپ نے سلام کرنا ہے، ہر 21 کے بعد سلام کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 7 دن نہیں، 11 دن، 21 دن کے اندر اندر آپ کو جواب آئے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن جواب آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو جواب آ گیا آپ کی باطنی سماعت کھل گئی۔ اب باطنی سماعت کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو باطنی سماعت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ نے ایک وہ عمل کر لیا، اس کی مخلوق سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اس کا توشہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پہلے توشہ بھی سن لیں کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر ویسے تو آپ ہمارے سے اجازت لے کے کریں گے لیکن توشہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 قسم کے جو ہے نا، ایک آپ نے برفیلے کا پیس لینا ہے، ایک گلاب جامن کا پیس لینا ہے اور ایک آپ نے سفید چمچم لے لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ لے لینے ہے۔ اور آپ نے ایک گیندے کا پھول لے لینا ہے اور ایک گلاب کا پھول لینا ہے۔ اگر گیندے کا پھول نہیں ملتا ہے تو ایک گلاب کا پھول لینا ہے، چنبیلی کے پھول لے لینے ہیں، یہ 2 عدد پھول لے لینے ہیں۔ اس طرح کہ یہ بھی آپ نے لکھنا ہے، مٹی کی ایک کٹوری لینی ہے، اس کے اندر رکھنا ہے اور جو ہے نا آپ نے 7 بوتلیں چھوٹی عطر کی لینی ہے اور ان میں سے 7 جو گول روح نہیں ہوتی کاٹن، وہ آپ نے 7 جو ہے نا بھگو کے ہلکی ہلکی اس کے اندر رکھ کر اس کے اندر اگربتیاں جلا کے یہ آپ نے سورہ الم نشرہ کے موکلات کا توشہ لازماً دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میرے خیال سے آپ کا پہلی بار اتنا خرچہ آئے گا جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ کی کافی چیزیں بچ جاتی ہیں، وہ پھر آپ دیتے رہیں گے۔ یہ ایک پراپر کلاس ہوگی جو ہم آپ کو جس میں بتائیں گے ساری چیزیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو ایک شارٹ کٹ ابھی یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بات ہماری ہو رہی تھی باطنی سماعت کے اوپر، تو جس وقت آپ کی باطنی سماعت اس طریقے سے میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر آپ کی باطنی سماعت اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ اس سے جو ہے نا پھر اس ناک کے اندر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کی ہوئی ہے، تقریباً جن کی نہیں بھی ہوئی ہے ان کی بھی ہم نے کوئی محنت کروا کے ان کو بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ظاہری تذکیر اور عارضی کے بارے میں۔ ظاہری عارضی اور ظاہری تذکیر کون لوگ کر سکتے ہیں، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ظاہری عارضی ظاہری تذکیر شاہ پری وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا سٹیمنا بہت مضبوط ہے، جن کا دل بڑا مضبوط ہے، جن کا دماغ بڑا مضبوط ہے، جن کو کبھی کسی عمل کی رجعت نہ ہوئی ہو، وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ شاہ پری یہ اسی طرح جس طرح شاہ جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ان کی طاقت ہے، شاہ پری بھی ایک پریوں کی جو ہے نا ملکہ ہے اور ہم بلا دیں ان کو کہ اس کو کس طرح ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ سورہ نشر کے جو ہے نا الم نشرہ کا صدرہ کا، ٹھیک ہے، سورہ نشر کی جو ہے نا اس کے ذریعے سے ہم بلا رہے ہیں، تو اس کی طاقت اور تاثیر کا آپ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پل بھر میں منٹوں میں کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جو ہے نا، اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو یہ ناقی والا جو تھا یہ میں نے کیا ہوا تھا، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے کافی لوگوں کی جادو جنات کے معاملات کاٹے تھے، فوری طور پہ کاٹ جاتے تھے اور بہت سے ایسے مسئلے جو حل ہی نہیں ہونے کے نام دیتے تھے وہ بھی حل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں وہ جو فتوے جاری کرنے آ جائیں گے، وہ کمنٹ میں فتوے دینا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مقصد ہمارا یہ نہیں، مقصد یہ کہ آپ لوگوں تک علم پہنچانا، آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ اچھا ظاہری حاضری کے لیے یہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف 7 دن اور 11 دن میں ہوتی ہے اس کی ظاہری حاضری، ٹھیک ہے۔ شاہ پری کی جو حاضری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11 دن میں اور 7 دن میں، لیکن اس میں سورہ الم نشرہ اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی، اس کے آگے ایک عبارت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عبارت جو ہے وہ جو ہمارے پاس ظاہری بات ہے، جو شاہ پری کا الگ سے عمل کرنا چاہے گا وہ انہی کو جو ہے نا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ عبارت لا کر پھر اس کے ذریعے سے جو ہے نا تقریباً 11 دن کا وہ عمل ہوتا ہے۔ میکسیمم جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ 21 دن کا ہوتا ہے، 21 دن میں اس میں کامیابی ہوتی ہے، ہر صورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کامیابی نہ بھی ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر ہم دوبارہ سے ان کو مکمل ترتیب کر کے مطلب کامیابی کروا کے ہم چھوڑتے ہیں۔ اور محنت کرنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اب محنت کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس کے ذریعے نہ چلنے والا ہو، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ خود ہی مسئلے میں پھنسے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ الم نشرہ کی بہت زبردست ویڈیو تھی جو کہ جتنی میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی۔ دوسری چیز میں یہ بتا دوں، ایک اور جو میں ابھی حضرات کا عمل دینے جا رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، وہ تو اتنا باکمال کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سورہ الم نشرہ کا یہ، لیکن وہ بھی الگ سے اس کا اگر کوئی عامل بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہاں تک کہ دفینہ، اور اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے ہندوستان سے میسیج آتا ہے کہ دفینے کے بارے میں کوئی ایسا ہو، ٹھیک ہے، دفینہ جادو جنات نظروں سے غائب ہونے تک کا بھی وہ بہترین وہ عمل ہے حضرات کا، کیونکہ وہ باقاعدہ اس کے پیچھے جو مخلوقات ہے وہ اتنی طاقتور ترین ہوتی ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ پہلی بار میں دوں گا، وہ بھی جو ہے نا اصلی ترتیب کے ساتھ میرے پاس ہے،
اور اسی کے ذریعے بڑے بڑے کام آپ لے سکتے ہیں، بڑی بڑی زبردست چیزیں اس سے ہوتی ہے۔ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ ابھی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اگر اس طریقے سے آپ کرنا چاہیں تو کوئی ہماری اتنا مطلب وہ نہیں ہے، آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مکمل طور کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الم نشرہ کا ہم نے ایک لو بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے سورہ الم نشرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس لو کے اندر ایک بیک سائڈ کے اوپر ہم نے ایک ایسا کانچ ایک ایسا شیشہ لگایا ہوا ہے جس کے اندر بھی حاضری و تسخیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لوح حاضرات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الم نشرہ کی لو ہے وہ بھی، تو وہ بھی اگر کیا نام ہے کوئی مقبول لینا چاہے تو وہ ہم مکمل تیار کر کے اور مکمل طور پہ اس کی جو ہے نا اگر، لیکن بات یہ ہوتی ہے محنت کرنے والا لالچی لوگ یہ جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ مطلب کہ جو روحانیت کو ان چیزوں کو نہ سمجھے وہ ان ویڈیوز سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سمجھ میں کچھ چیزیں نہیں آئے گی، یا راتوں رات امیر ہونے والے لوگ جو ہے، یا پھر کروڑوں روپے قرضہ جن پہ چڑھا ہوتا ہے، یا پھر لالچ کے مارے لوگ، وہ ان ویڈیوز کے قریب نہ آئے، ان کا یہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو کہ روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ مطلب مخلوق کی اصل میں حقیقت میں مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کے قریب آئے، وہ ان ویڈیوز کو دیکھے، ان کو فوائد ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جس کی یہ مخلوق دوست بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کے بھی یہ حاضرات کی جو بھی مخلوقات ہے یا جنات ہے یا جو بھی ہے پر، یا جو بھی جس کی جو بھی وہ دوست بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا جس سے وہ پیار کرنے شروع ہوتے ہیں، محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے پھر وہ مالی ہو یا جو بھی ہو، یہاں پہ بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے کہ آپ غلط گائیڈ کریں، ہم غلط گائیڈ نہیں کر رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی تقدیریں بدلتے ہوئے، قسمتیں بدلتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان مخلوقات نے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بتانا شروع ہو جائے تو لوگ تو ابھی تو یہ ایسا دور جا رہا ہے کہ ساری جو ہے نا بس اپنے ان کا اللہ حافظ، یہ سارے کے پاس بہت بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ علم کی باتیں کرتے، لیکن ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن خیر، ہم تو وہ بات کریں گے جو جتنا ہمارے پاس، جتنا ہمارے مرشد کی جوتیوں کے صدقے ہمارے پاس ہے، یا اولیاء کرام کے صدقے واسطے وسیلے سے جتنا کچھ تھوڑا بہت ہے ہم نے سیکھا یا سیکھ رہے، وہی ہم آپ تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہی جو صحیح علم ہے، کیونکہ حقیقت ہوتی ہے اولیاء کرام کا جتنا علم ہوتا ہے اولیاء کرام، کیونکہ اولیاء کرام سے جن کو محبت نہیں ہے، یا جو اولیاء کرام کے گستاخ ہے، ٹھیک ہے، ولیوں کے گستاخ ہے، وہ لوگ کبھی بھی جو ہے نا کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ جی کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ ولیوں کی اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اسے لانے جو ہے نا جنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جو یہ بھی ہے کہ حدیث بھی ہے، سوری قرآن شریف میں نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، حدیث بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ بھی کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی جب آپ ٹھیک نہیں ہوگے، انہی کے جو ہے نا وہ اوپر آپ کریں گے، انہی کے اوپر، یہ آج کل کے جو نئے پھر گئے، یہ نئی جو چیزیں نکلی ہے، تو خیر ہم ان پہ بات نہیں کرتے، بات یہی ہوتی ہے، علم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آگے پھیلایا کرے، دوستوں کی شیئر کیا کرے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کومنٹ میں اللہ لکھتے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، مجھ سے کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔